السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس مال کریم نے ہمیں رمضان مبارک کے بہترین نعمت سے نوازا اور آج روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جو نعمتیں ہمارے دسترخوان پر رب کریم ہمارے پاس پہنچاتا ہے، ہم کوشش کیا کریں کہ ان نعمتوں میں سے، اس کھانے میں سے، اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں دیا کریں اور غرباء اور مساکین کا خیال رکھا کریں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک درد مند انسان، اللہ کا ولی، جو عراق کا رہنے والا تھا، ان کا نامی اس میں گرامی حضرت ربیع بن سلمان، آپ نے بڑا عرصہ لگا کر حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے اور ایک دن آیا کہ حج کے قافلے کے اندر آپ شرکت آپ نے کر لی، قافلہ رواں تھا، اور راستے میں قافلے والوں نے کہا کہ قریب ایک شہر ہے، تو جس صاحب نے سامان ساتھ راہ خریدنا ہے، راستے میں استعمال ہونے والا، تو سب اس بازار سے خرید لیں۔ حضرت ربیع بن سلمان بھی وہ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے مردار جانور خچر کا گوشت جو ہے، مردہ وہ خچر ہے، اس کا گوشت اتار کر اپنے تھیلے میں بھر رہی ہے۔ آپ گئے اس کے قریب اور آپ نے کہا کہ مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں مسلمان بھی ہوں، حقدار بھی ہوں اور سید ذاتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اب فاقے گھر کے اندر اس قدر آگے ہیں کہ یہ مردار ہمارے لیے اب جو ہے حق ہو گیا ہے، حلال ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اس گوشت کو اتار کر اپنے گھر لے جاؤں گی اور اپنی بچیوں کو کھلاؤں گی۔ حضرت ربیع بن سلمان بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے پیچھے۔ وہ عورت اپنے گھر میں جا کر اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہے کہ آج یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے اوپر کہ پیارے آقا کی ہم آل اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ فاقہ کشی آج اس قدر ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتی، اور میں اپنی خودداری کے اندر میں یہ کام کر کے آئی ہوں، اس گوشت کو کھاؤ۔ حضرت ربیع بن سلمان نے فیصلہ کیا، آپ نے وہ ساری رقم کا کچھ راشن لیا، کچھ کپڑے لیے اور لا کر اس دروازے پر رکھ دیے، دروازے پر دستک دی اور کہا اما جان اس کو قبول کیجیے، اور پھر واپس گئے۔ قافلے والوں نے پوچھا سامان نہیں لے کر آئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک اللہ کی بندی کی مدد کر لی ہے، پیسے میں نے وہاں پر لگا دیا اللہ کی راہ میں، اب میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں کیونکہ ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ حج والوں کو ودا کر کے خود واپس گاؤں لوٹ گئے، اور جب کیونکہ پہلے جو دور تھا سال لگ جاتا تھا، 6 ماہ لگ جاتے تھے، لوگ پیدل بھی جاتے تھے، بحری جہازوں پر بھی جاتے تھے، جب واپس آنے کے حجاج کرام کے وقت قریب تھا واپسی کا، تو حضرت ربیع بن سلمان ہر روز اس انتظار میں رہتے کہ قافلہ واپس آئے گا تو میں اس قافلے کا استقبال کروں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قافلہ واپس آیا اور آپ قافلے کا استقبال کر رہے ہیں، اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بات کر رہے ہو، تم تو ہمارے ساتھ خود حج کے اندر موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ تم جب کعبۃ اللہ کا میں طواف کر رہا تھا تو تم تو میرے ساتھ موجود تھے۔ کسی نے کہا تم صفا مروہ میں میرے ساتھ موجود تھے۔ کسی نے کہا مزدلفہ میں میدان عرفات میں تم میرے ساتھ تھے۔ کسی نے کہا تمہاری ملاقات میری روزے رسول پر ہوئی ہے، تم میرے ساتھ تھے۔ حضرت ربیع بن سلمان بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گیا نہیں ہوں، لیکن تم لوگوں کو میں وہاں پر کیسے مل رہا تھا، یہ بات میری بات سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان، آپ رات کو جب سوتے ہیں تو آپ کی قسمت کا ستارہ جاگتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو آ کر کہتے ہیں ربیع تم نے میرے بچوں کا خیال
اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو تم پر کتنا کرم کیا ہے، یہ لو اپنے پیسے بقایا واپس جو تم نے میرے بچوں پر خرچ کیے تھے، یہ پیسے ہم تم کو واپس کر کے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، تم حیران ہو رہے تھے نا کہ قافلے والوں نے یہ کہا ہے کہ تم وہاں ہمارے ساتھ تھے، حیران ہونے کی بات نہیں ہے، رب کریم نے تجھے یہ پروٹوکول اور اعزاز اور انعام عطا فرمایا ہے، تمہاری ہی شکل کا رب نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اب ہر حج پر وہ فرشتہ آئے گا اور حج کرے گا، اس کا ثواب ربی تمہارے نام اعمال میں داخل ہو جائے گا۔ اور جب صبح آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ خواب کے اندر جو نبی علیہ السلام نے پیسے کی پنڈوکڑی جو تھی وہ واپس کی تھی، تو آپ نے اس وقت لے کر سرانے کے نیچے رکھ لی تھی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فوری طور پر سرانہ دیکھا، سرانے کے نیچے دیکھا تو پیسے موجود تھے، اور نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ جب میں کسی کے خواب میں آ جاؤں تو وہ میں ہی ہوتا ہوں، وہ میں ہی ہوتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں کتنا زیادہ رزق عطا فرمایا ہے، اس رزق میں سے اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی کی جھولی کو بھر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری جھولیوں کو کبھی خالی نہیں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ رب فرماتا ہے میری محبت کو پانے کے لیے میری راہ میں کبھی وہ مسکین کو، یتیم کو، کبھی مسافر کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کون کھلاتے ہیں؟ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کو ہم سے محبت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ رب ارشاد فرماتا ہے جب وہ میری راہ میں دیتے ہیں تو ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں لوجہ اللہ، یہ وجہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کی محبت پانے کی وجہ ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ رب ارشاد فرماتا ہے جس کو دیتے ہیں، جس کو وہ دیتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے مجھے کوئی جزا دے گا، یا وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے میرا شکریہ ادا کرے، کہ میں نے اس کو دیا ہے تو یہ میرا شکریہ ادا کرے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو رب کی راہ میں دیا ہے تو کسی کو معلوم پڑے۔ وہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں پڑتا۔ رب کریم نے ہمیں جو اپنی نعمتوں کے بے شمار خزانے عطا فرمائے ہیں، اس روپے میں سے، اس خزانے میں سے، اس رزق میں سے اگر ہم دیں گے تو یاد رکھیں اس بات کو کہ سخاوت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا، سخاوت کرنے والے کے خزانے اور جیبوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس کو رب تعالیٰ ڈھیر و ڈھیر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور اس کے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان بندوں کی خدمت کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر بھی اور رمضان المبارک سے باہر نکل کر بھی ہمیں، جیسے عید آتی ہے، عید کی خوشیوں کے اندر دوسروں کو شامل کریں۔ خوشیاں دینے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی، خوشیاں لوگوں کے اندر دینے کے اندر بڑھ جاتی ہیں، خوشیاں کم نہیں ہوتی۔ تو ہمیں رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان رمضان مبارک کے اندر اور عید الفطر کی خوشیوں کے اندر اپنے رشتہ دار، عزیز و اقربا، دوست احباب کا خیال رکھیں، اور رب کریم نے ہمیں جو مال دولت عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کی راہ میں ہم خرچ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم ناصر۔ بسم اللہ الرحمن